آواز بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق ظلم سے متعلق تھا اور یہ عصبیت سے متعلق ہے۔ عصبیت آپ حضرات سمجھتے ہیں نا، عصبیت کہتے ہیں تعصب کو۔ تعصب یعنی چاہے وہ تعصب عصبیت قوم پرستی کی بنیاد پر ہو، رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو، خاندان کی بنیاد پر ہو، زبان کی بنیاد لسانیت کی بنیاد پر ہو، یہ چیز عصبیت کہلاتی ہے۔ دیکھیں عصبیت کے تحت فرماتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندگی کے خاص مقاصد کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر ان کی پسلی سے انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور ان دونوں سے بہت سارے انسان دنیا میں پھیلا دیے۔ اولاد آدم کا یہ سلسلہ اس قدر وسیع ہوا، اولاد آدم کا یہ سلسلہ اس قدر وسیع ہوا کہ اب وہ ایک گھرانے تک محدود نہ رہے، بلکہ مختلف خاندانوں اور قبیلوں کی صورت اختیار کر گئے، اور ان کی باہمی شناخت اور پہچان کی ضرورت پیش آنے لگی۔ سمجھ میں آ رہا؟ زمانے کے گردش کے ساتھ ساتھ انسان ہدایت کی شمعوں سے دور ہونے لگے، جس کے نتیجے میں وہ مختلف روحانی اور اخلاقی امراض کا شکار ہوئے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری عصبیت و مفاخرت کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نام و نسب اور قبیلہ و کنبہ کو اعزاز و افتخار کا نشان سمجھا جائے۔ اس کو کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے نسب پر، خاندان پر، قبیلے پر، کنبے پر فخر کرے، دوسروں کو حقیر سمجھے۔ جائز و ناجائز اور اچھے برے کی تمیز ختم کر کے تمام معاملات میں اپنے خاندان و قبیلے کی حمایت کا نظریہ اپنایا جائے، یعنی چاہے حق پر ہو یا ناحق پر ہو، لیکن انسان اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے قوم، اپنی زبان والے کی حمایت کرے، چاہے وہ حق پر نہیں ہے، بیجا حمایت ہے، تب بھی انسان ناحق طور پر حمایت، یہ عصبیت کہلاتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اخلاقی امراض کی طرح اس مرض کے قلع قمع کی، قلع قمع یعنی بالکل جڑ سے اکھیڑ دینا، ختم کر دینا، اس مرض کے قلع قمع کی خوب تاکید فرمائی ہے کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے، اور متعدد وعیدوں کے ذریعے عصبیت سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ایسے تمام افکار و نظریات کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے جن سے قومی، نسلی، لسانی اور گروہی تعفن ابھر سکتا ہو۔ قرآن و حدیث میں عزت و شرافت کا مدار تقوی اور خشیت الہی کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، جو لوگ اپنے خاندان و آباء و اجداد پر فخر و گمنڈ کا اظہار کرتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاظت کے کیڑے، اس کو گبریلا کہتے ہیں، سے تشبیہ دی ہے، حدیث میں ہے۔ جو گندگی یعنی لید و گوبر میں پیدا ہوتا ہے، گندگی ہی میں رہتا ہے، اور گندگی کو ناک سے اکٹھا کرنا اس کی زندگی بھر کا مشغلہ ہوتا ہے۔ یعنی عصبیت و مفاخرت گندگی میں مشغول رہنے کی طرح ہی معیوب اور قابل نفرت ہے۔ کیڑا ہوتا ہے نا، وہ ایسے ٹکیا بناتا ہے گند کی، آپ لوگوں نے شاید تصویر وغیرہ میں دیکھا ہو، ایسا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایسے گول گول سا وہ ہوتا ہے، جسم ایسے گول ہوتا ہے اوپر سے، وہ یہ گندگی کو کیا کرتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اس کی ٹکیا بناتا ہے ایسے گول۔ اس کیڑے سے تعبیر کیا ہے آپ علیہ السلام نے کس کو؟ جو قوم پرستی کرتا ہے، عصبیت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلانہ تعصب، قوم پرستی اور اس کی بنیاد پر لڑنے جھگڑنے اور فخر کرنے پر نہ صرف یہ کہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، بلکہ ان امراض میں مبتلا افراد سے برات کا اعلان بھی فرمایا۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی سوچ، قول اور کردار کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ عصبیت کا شکار ہو کر اس وعید میں داخل نہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں اور مختلف یعنی شعوب اور قبائل، خاندانوں میں پیدا فرمائے، لِتَعَارَفُوا، مقصد کیا ہے؟ تعارف، نہ کہ تعریف۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ تعارف۔ اور آگے فرمائے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ کون ہے؟ معزز اللہ پاک کے نزدیک جو متقی ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو،
کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، معلوم ہوا کہ شرافت کا، کرامت کا دار و مدار یہ تقویٰ پر ہے، خاندان اور نسب پر نہیں ہے۔ اور آپ حضرات دیکھ لیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے، سیاہ رنگ کے، عربی بھی نہیں ہے، حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ جناب علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہارے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی۔ حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے، تو بہرحال اسی طرح اور صحابی ہیں۔ لیکن خود آپ علیہ السلام کے چچا ابو لہب آپ کے سگے چچا ہے، آپ کے خاندان کے، خوبصورت ہے۔ لہب اس لیے کہتے ہیں کہ شعلے جیسا چہرہ تھا، سرخ سفید، لیکن ناکام چلے گئے دنیا سے۔ معلوم ہوا اصل چیز ایمان ہے، پھر ایمان کے ساتھ تقویٰ ہے نجات کے لیے۔ آگے دیکھیں روایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما العصبیۃ قال ان تعین قومک علی الظلم۔ مشکات شریف کی روایت ترجمہ، حضرت واثلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عصبیت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظلم پر اپنی قوم و جماعت کی حمایت کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی قوم کی حمایت کرنا ہے، لیکن اپنی قوم بھی مظلوم ہے، مظلومی کی وجہ سے حمایت کر رہا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر اپنی قوم ظلم کر رہی ہے، سامنے والے مظلوم ہے، لیکن صرف میں اس وجہ سے ان کا ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ میری قوم ہے، میری جماعت ہے، میری زبان والے ہیں، میرے خاندان والے ہیں، یہ پھر کیا ہوگا؟ عصبیت کہلائے گی۔ تشریح میں فرماتے شریعت نے عصبیت کی خوب مذمت کی ہے اور اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ محبت کا جنون اسے اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے۔ غلبہ محبت کی وجہ سے اسے اپنی محبوب چیز کا عیب نظر نہیں آتا، جس کی بنا پر وہ اکثر و بیشتر ناحق اور باطل کا حامی اور معاون بن جاتا ہے۔ اسی جذبہ محبت کی وجہ سے انسان بسا اوقات اپنے خاندان و قبیلے یا قوم و جماعت کے افراد کی بیجا حمایت اور معاونت بھی کر لیتا ہے۔ یہی وہ عصبیت ہے جسے شریعت نے مذموم اور ممنوع قرار دیا ہے۔ مذکورہ حدیث میں عصبیت کے یہی معنی بتلائے گئے ہیں کہ کوئی شخص ظلم کے معاملے میں اپنی قوم و جماعت کی حمایت اور مدد کرے۔ اس حدیث کی روح سے اپنی جماعت یا قوم کی ہر ایسی جد و جہد میں معاونت کرنا ناجائز ہوگا جو ظلم و زیادتی اور انتہا پسندی پر مبنی ہو۔ البتہ حق بات اور جائز امور میں اپنی قوم و خاندان کے کسی فرد کی حمایت، معاونت اور دادرسی کرنا نہ صرف جائز بلکہ ایک مستحسن یعنی بہترین امر ہے، معاملہ ہے۔ آگے روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس منا من دعا الى عصبیت ولیس منا من قاتل عصبیتا ولیس منا من مات على عصبیت۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو لوگوں کو عصبیت کی طرف بلائے، دعوت دے، عصبیت قوم پرستی کی طرف بلائے، قوم پرستی کے نعرے لگائے۔ ولیس منا من قاتل عصبیتا، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے، عصبیت کی قوم پرستی کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا کرے، لڑے۔ ولیس منا من مات علی عصبیت، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت پر مرے، اس کی موت بھی عصبیت پر، قومیت پر لڑتے ہوئے آ جائے۔ تو یہ تینوں افراد، اس قسم کے افراد آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ عصبیت کسے کہتے ہیں کہ اپنے قبیلہ، کنبہ، حسب، نسب، لسانیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر کیا کرنا؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسری زبان، دوسری قوم، دوسرے رنگ و نسل، دوسرے خاندان، ان کو کیا کرنا؟ حقیر سمجھنا کسی کو، یا ناجائز طور پر اپنے قوم کی بیجا حمایت کرنا عصبیت کی بنیاد پر، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک کے ہاں یعنی قربت کا مدار، معزز ہونے کا مدار یہ رنگ و نسل، نسب، خاندان، قومیت، زبان نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کے ہاں معزز وہی ہے کہ جو کیا ہے؟ سب سے زیادہ متقی ہے، دیندار ہے، جس کے دل میں خشیت الہی ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا، کسی بھی قوم کا ہو۔ آگے دیکھیں، اگلا سبق یہ خیانت سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں خیانت، فرماتے ہیں اسلام نے ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے سلسلے میں بھی رہنما اصول بتائے ہیں۔
یہ خیانت کے معاملے میں۔ اور ہمارے اسلام نے ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے سلسلے میں بھی رہنما اصول بتلائے ہیں، جن میں سے ایک اصول خیانت سے بچنا اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنا بھی ہے۔ شریعت کی نظر میں خیانت بہت بڑا جرم ہے، جس کی برائی قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر لوگ خیانت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی رکھوائی ہوئی رقم یا کوئی اور چیز ہتھیا لی جائے یعنی لے لی جائے، چھین لی جائے اور مانگنے پر واپس نہ دی جائے۔ بے شک یہ بھی خیانت ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تو خیانت کا تصور یہیں تک ہے نا۔ لیکن شریعت کی نگاہ میں خیانت کا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے، اور اس کے علاوہ بھی خیانت کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا سچائی کا تاثر دے کر کسی کو غلط بیانی کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی خیانت قرار دیا ہے۔ اسی طرح مجلس کی راز کی باتیں دوسروں کو بتانا بھی خیانت ہے۔ یہ جو بات آئی نا کہ یعنی غلط بیانی کا تصور دے کر کیا کرنا، یعنی سچائی کا تاثر دے کر کسی سے غلط بیانی کرنے کو، حدیث میں آتا ہے نا ایسا شخص ایسا ہے جس نے لباس جھوٹ کے 2 کپڑے پہنے ہیں، اس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہنے ہیں، ایسا شخص یہ ہے، یعنی اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرے نہیں ہے، اپنے آپ کو متقی ظاہر کرے نہیں ہے، اپنے آپ کو کوئی ایسا ظاہر کرے وہ صفت اس میں نہیں ہے، کوئی بھی صفت ہے، دیانت، تقوی، مالداری کسی بھی اعتبار سے ہے اور اس میں ہے نہیں، سامنے والے کو یہ تاثر دے رہا ہے تو ایسا شخص ایسا ہے جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والا، یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طریقے سے مجلس کی بات ہے، حدیث میں آتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانت، مجالس کی باتیں، مجالس بھی کیا ہے، امانت سے وابستہ ہے، تو مجلس کی باتیں کیا کرنا، افشا کرنا، غیر متعلقہ افراد کو بتانا، یہ بھی بدترین خیانت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اسی طرح جو کام کسی کے ذمے لگایا جائے اس کو صحیح طریقے پر انجام نہ دینا، عام مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کوئی کام کرنا، کسی ادارے کی طرف سے مفوضہ یعنی سپرد کیے گئے امور کی، کاموں کی انجام دہی میں غفلت سے کام لینا، پورا وقت نہ دینا اور پوری اجرت وصول کرنا، معلوم ہونے کے باوجود کسی کو غلط مشورہ دینا، تو یہ سب باتیں بھی خیانت میں داخل ہیں۔ مشورہ غلط دینا یہ بھی خیانت، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، مشورہ کیا ہے، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے، امین ہے، اس کی حیثیت امین کی ہے۔ اب اگر یہ غلط مشورہ دے رہا ہے تو یہ خیانت کر رہا ہے، اور یہ تو بات آپ کے سامنے آ گئی، جس کو کوئی کام دیا گیا ہے وہ اس کو پورے طریقے پہ انجام نہیں دے رہا۔ مثال کے طور پہ کوئی کہیں ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے، اسکول میں، مدرسے میں، کسی بھی ادارے میں، مثال کے طور پہ 8 سے لے کے 5 تک اس کی ڈیوٹی ہے، 5 کے بجائے یہ 4 بجے گھر واپس آ رہا ہے، تو یہ 1 گھنٹے کی جو تنخواہ لے رہا ہے یہ ناجائز ہے، یہ خیانت کر رہا ہے۔ صبح 8 بجے جانا ہے، یہ 10 بجے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دفتری اوقات میں، ادارے کے جو تعلیمی اوقات یا کوئی بھی ہے اس میں اپنے ذاتی کام کر رہا ہے، غیر متعلقہ کام کر رہا ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ ادارے کی چیز کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرے، یہ سب خیانت کی صورتیں ہیں۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں خیانت نفاق کی علامت ہے۔ منافق کی نشانیاں بتلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یہ 3 علامتیں اس میں سے ایک کیا، جس کے بعد امانت رکھوائی جائے یہ خیانت کرے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ البتہ اس سے مراد نفاق اعتقادی نہیں ہے، نفاق عملی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں سے پناہ مانگی ہے ان میں سے ایک خیانت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے خیانت سے بچائے رکھنا کہ یہ بہت برا اندرونی ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا مانگنا دراصل امت کو اس عظیم جرم سے ڈرانا، یہ حدیث ہے نا، اے اللہ مجھے خیانت سے بچائے رکھنا کہ یہ بہت برا اندرونی ساتھی ہے، حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا مانگنا دراصل امت کو اس عظیم جرم سے ڈرانا اور اس کی ہولناکی اور قباحت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے کیا تھے، معصوم تھے۔ جو شخص تمام معاملات میں دیانتداری سے کام لیتا ہے اور ہر قسم کی خیانت سے بچتا ہے وہ دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آگے روایت دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔
ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت اسے واپس لوٹاؤ، اور جو تم سے خیانت کرے اس سے خیانت نہ کرو۔ تشریح میں فرماتے ہیں اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ایک عمومی حکم اور ضابطہ کہتے اصول، قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ یوں تو امانت کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، مگر اس حدیث شریف کی روشنی میں اجمالاً یہ عرض کرنا مقصود ہے۔ اجمالاً یعنی اختصار کے ساتھ، مختصر، تفصیل کی ضد ہے۔ اجمالاً یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ امانت رکھوانے والا آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کے پاس کسی قسم کی امانت رکھوائے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ امانت رکھوانے والی کی چیز کو بحفاظت اسی تک پہنچائیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو دے دے یا خود استعمال کرے۔ ایسا کرنا امانت داری کے خلاف اور خیانت کے حکم میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکافات اور رد عمل، مکافات کہتے ہیں انسان کوئی کرے اس کے ساتھ اسی طرح کا ہوتا ہے، مکافات عمل جس کو کہتے ہیں، مکافات اور رد عمل کے طور پر خیانت کرنے کو بھی منع فرمایا ہے۔ اگر میرے ساتھ کسی نے کہ میں کہوں بھائی اس نے بھی تو میرے ساتھ کی تھی اب میں بھی کروں گا، تو اس نے کی، اس نے غلط کیا، لیکن میرے لیے درست نہیں کہ میں اس کے ساتھ جوابی طور پر خیانت کا معاملہ کروں۔ تو آپ نے منع کیا ہے خیانت کا معاملہ نہ کرے، بلکہ سامنے والے کی ہر برائی کا جواب اچھائی سے دے، تاکہ اسلام کی کریمانہ تعلیمات پر عمل دعوت اسلام کا عملی نمونہ ثابت ہو۔ حدیث دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سفیان بن اسد الحضرمی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبرت خیانتاً، سب سے بدترین خیانت، بڑی خیانت یہ ہے، بری خیانت، بدترین خیانت یہ ہے کہ ان تحدث اخاک حدیثاً، کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی ایسی بات بیان کرو وہ لک بہ مصدق، وہ اس بات پہ تمہیں سچا سمجھے، اور وانت بہ کاذب، اس حال میں کہ تم اس بات پہ جھوٹے ہو، تم اس بات پہ، یہ بھی خیانت ہے۔ جھوٹ کا گناہ تو اس میں اپنی جگہ، جیسے ابھی اس کی طرف اشارہ ہے نا کہ کوئی ایسی چیز ظاہر کرنا اپنے پاس کہ جو انسان کے پاس ہے نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور روایتوں میں بھی جیسا آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر کوئی عورت کیا کرتی ہے، کوئی اپنی سوکن کو جلانے کے لیے کوئی ایسی چیز ظاہر کرتی ہے جو اس کے شوہر نے اس کو نہیں دی، اس کا مقصد سوکن کو جلانا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسے کلابس ثوب زور، حدیث میں آتا ہے کلابس ثوب زور، آپ نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسے کہ عورت جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والی ہے۔ تو کوئی بھی چیز سامنے والے پر جھوٹا کیا کرنا، اپنا ایک نام کرنے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اس کی نظروں میں اپنا مقام بنانے کے لیے جھوٹی باتیں گڑنا، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ بدترین خیانت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔